میں ضرور چاہوں گا کہ اب میری یہ آواز بنے. یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید یہ سورہ مائدہ ہے. میں اس ذاکر صاحب سے کہنا چاہوں گا ذرا توجہ سے سنیں. یہ سورہ مائدہ ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں ان کی سزا, اور جو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا گستاخیوں سے فساد نہیں پھیلتا؟ کیا تو مقدسات کی توہین سے فساد نہیں پھیلتا؟ اگر پھیلتا ہے اور یقیناً پھیلتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا قرآن بیان کرتا ہے. ان یقتلوا, ذاکر صاحب, ان یقتلوا قتل کیے جائیں گے فسادی, او یصلبوا یا سولی پہ لٹکائے جائیں گے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کی ٹانک, یا دوسری طرف کا ہاتھ اور اس طرف کی ٹانک یہ کاٹ دیا جائے گا. اور آگے سزا ہے او ینفوا من الارض, زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا, ملک سے. یہ قرآن مجید کہتا ہے. ذاکر صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں سزا کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب اسی طرح سورہ احزاب میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. ایک آیت یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں. اگلی آیت ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, جو صحابہ اور صحابیات کو اذیت دیتے ہیں. یہ اور اگلی آیت میں ہے کہ لئن لم ينتهِ المنافقون, اگر منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, اللہ اور رسول اور صحابہ اہل بیت کی توہین اور ان کو اذیت پہنچانے سے باز نہ آئے, تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں ملعونین, یہ لعنتی لوگ ہیں, یہ لعنتی لوگ ہیں. اور ان کی سزا کیا ہے؟ اینما ثقفوا اخذوا, یہ جہاں پائے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے, وقتلوا تقتیلا, یہ قتل کر دیے جائیں گے. ذاکر صاحب اب آپ کو کوئی آرام آیا کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں ہے. سورہ نور میں آیت ہے اور اس کی تفسیر میں مشہور مفسر امام قرطبی نے کیا لکھا ہے, میں وہ بھی قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سورہ نور کی تفسیر میں امام قرطبی نے جو لکھا ہے, یہ لکھا ہے من سب عائشہ, جس نے حضرت عائشہ کو برا بلا کہا, فقد خالف القرآن, اس نے قرآن کی مخالفت کی. ومن خالف القرآن, اور جس نے قرآن کی مخالفت کی, قتل, وہ قتل کر دیا جائے گا. قرآن تو کہتا ہے کہ فسادیوں کو, توہین کرنے والوں کو, گستاخوں کو قتل کیا جائے گا, انہیں ملک سے جلا وطن کر دیا جائے گا. اسی طرح ذاکر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اور پریس کانفرنس میں کہ ان کے فقہوں میں بھی اس کی کوئی سزا نہیں ہے. ان کے فقہوں میں, یہ امام مالک کے ہاں, امام شافعی کے ہاں, امام ابو حنیفہ کے ہاں, امام احمد بن حنبل کے ہاں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. یہ مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کے, اس کو البحر الرائق کہتے ہیں. البحر الرائق اس کتاب کو کہتے ہیں. اس کتاب میں یہ صفحہ ہے 212 اور جلد نمبر 5 ہے. اس میں لکھا ہے منصب شیخین, جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی توہین کرے, انہیں برا بلا کہے. اوطان فیہما کفر, تو ایسا کرنے والا کافر ہے. ویجب قتلہ, اور اس کا قتل کرنا واجب ہے. اس کا قتل کرنے والا واجب ہے. یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ احناف کی دوسری کتاب ہے تنبیہ الولاۃ والحکام، ذاکر صاحب اس کو بھی پڑھ لینا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور مستقل باب لکھا ہے، مستقل اس میں باب ہے، الباب الثانی فی حکم صاحب احد الصحابۃ، جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں ان کا کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہے من شتم احدا من اصحاب النبی ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص، اگر کوئی گالی دے ان صحابہ اکرام کو، فَإِنْ قَالَ كَانُوا، اگر یہ کہے کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ فی ضلال و کفر، یہ گمراہی میں تھے اور کافر تھے، تو قتلا، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جو ان صحابہ کو کافر کہے گا قتلا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ قاضی ایاز کی مشہور کتاب ہے، اور یہ مالکی فقہ کے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں، یہ بھی من شتم آدم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم بغیر هذا من مشاتمة الناس نکل نکالا شدیدا، انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر انہوں نے کفر کا کہا، ان صحابہ کی طرف کفر کو منسوب کیا، تو یہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ السیف المسلول علی من سب الرسول، یہ علامہ سبکی کی کتاب ہے، شافعی ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اما سائر الصحابۃ فمن سبہم جلد باتفاق العلماء، اسے کوڑے مارے جائیں گے، علماء کا اتفاق ہے اس پر، اور ذاکر صاحب لوگوں کو گمراہ کر کے کہتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح حنابلہ کے ہاں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں بہت سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں۔ جو لوگ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین کرتے ہیں اور انہیں برا بلا کہتے ہیں، فقد اطلق الامام احمد انہ یضرب ضربا نکالا۔ یہ میں اس لیے میں نے یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ذاکر صاحب نے کہا کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر چند ریاست کے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ واقعی ایسی بات ہے، ہم نے انہیں تمام دلائل مہیا کیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں ثواب ہے۔